حضور اقدس جیسے اما عائشہ کا ذکر کیا کہ اماں نے پوچھا کہ میں یہ کیا دعا کروں گی، تو اللہ کے رسول نے ان کو دعا بتائی. یہ کیسے پتہ چلے گا کسی کو کہ یہ شب مجھے مل گئی ہے یا میں نے پا لیا شب کو؟ اس حوالے سے انسان اپنی قلبی کیفیت کو دیکھے. اچھا. کہ آیا اس کی قلبی کیفیت میں اطمینان وہ محسوس کر رہا ہے، اچھا، وہ اپنے اندر رقت محسوس کر رہا ہے، اگر مسلح عبادت پہ ہے تو کیا اس کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے کچھ اور نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اس شب کی رحمت کو پا سکے. اب دیکھیے، جو سب سے پہلے کہا گیا کہ شب قدر میں انسان غسل کرے. اب اس کے پیچھے سے لاجک دیکھیں، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ظاہری طہارت ہی باطنی طہارت تک رسائی کا ایک ذریعہ ہوگا. بہت اچھی. یعنی ایک ایسا بندہ جو اپنا ظاہر پاک صاف نہیں رکھ سکتا، اس سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے وہ اپنا باطن پاک صاف رکھ سکے گا. ٹھیک ہے. اور پھر انسان کی قلبی کیفیت کو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ مد نظر رکھتے ہوئے جب کہا جاتا ہے نا کہ شب میں دعا کرو. اب دیکھیے، جو دعا ہے انبیاء کا اسلحہ تھا، اور دعا ہے وہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. اب چونکہ یہ تقدیر بنانے والی رات ہے تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کو اگر ہتھیار بنایا جائے. اور اس کے لیے میں ایک دعا کی طرف اشارہ کروں گا جو اہل بیت علیہم السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے. وہ ایک دعا جوشن کبیر ہے. دعا جوشن کبیر کے اندر 100 فصلیں ہیں، یعنی 100 چیپٹرز ہیں، اور ہر فصل کے اندر 10 اللہ کی اسم اعظم ہے. یعنی 1000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا جاتا ہے. اور ہر فصل چیپٹر کے بعد خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے یہی کہا جاتا ہے کہ میری جان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ممکن ہے کہ عام طور پہ ہم نے روایتوں میں سنا ہے کہ اس شب میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کا مس جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کبھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری نشانیاں، علامات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایت کی ہیں کہ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نشانی ہے جو آپ نے بیان کی. ایک نشانی تو یہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ وہ رات ہوتی ہے نا، وہ موسم کے لحاظ سے اعتدال والی ہوتی ہے. نہ اس میں شدت کی سردی ہوتی ہے، نہ شدید وہاں پہ گرمی محسوس کا ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ اس رات جو ستارے ہوتے ہیں نا، کبھی ہم دیکھتے ہیں ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، اصل میں شیطان کو رجم کرتا ہے. تو فرمایا اس رات ستاروں پہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹوٹنا نہیں ہے، ستارے سلامت رہتے ہیں اس رات میں. اور تیسرا یہ کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے نا، تو چونکہ ساری رات نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، تو سورج دیر سے نکلتا ہے. دیر سے نہیں نکلتا، ٹھنڈی صبح ہوتی ہے. ٹھنڈی صبح ہوتی ہے، چونکہ نور اتنا اس میں آ چکا ہوتا ہے اس پورے موسم. ویسے ساری نشانیاں نا لاہور کے اندر آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ موسم بھی ایسا ہے، پوری فضا ایسی ہوتی ہے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ یقیناً جب فرشتے آتے ہیں نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ فرشتے ان سے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ کے فرشتے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ باتیں ایمان کے کانوں سے بندہ سنتا ہے. اور وہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو 2 جہانوں میں تمہارے دوست ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے نہ خوف کھانا کسی کا، نہ حزن، نہ تمہارے اندر حزن آنا چاہیے کہ جس سے تم کمر بستہ ہونے کی بجائے اپنے شکست دل ہو جاؤ. نہیں، فرمایا کہ تم نے مضبوط رہنا ہے، اپنے حوصلے بلند رکھنے. تم نے اس قوم کی، اس ملک کی، تم نے اس ریاست کی، تم نے انسانی برادری کی، تم نے ابھی خدمت کرنی ہے، تم نے ان کی اصلاح کرنی ہے. تو اس لیے ایمان والوں کے پاس یقین اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ آتے ہیں اور آ کر یقیناً جیسے وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے اہل اللہ نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ بعض کو تجربہ بھی ہوا ہے اس نوعیت کا، اللہ تعالیٰ نے کو یہ سعادت بخشی ہے. اور اس موقع پر یہ تجربہ خواتین کو بھی ہو سکتا ہے یقیناً. اور میری ایک نانی اماں تھی، بہت اللہ کی ولی خاتون تھی، یہ تجربہ انہوں نے خود اپنا مجھے سنایا. اسی طرح ایک اور میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ کیفیت طاری ہوتی نا، اس وقت ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا دل جو ہے عجیب رقت محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں نمی آتی ہے، اور اللہ کی طرف انابت کا ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس کی علامات ہیں کہ ہمارے اندر ایک خشیت پیدا ہوتی ہے. اور خشیت کہتے ہیں اللہ کا خوف
اللہ کی محبت جب دونوں کٹھی ہوتی نا، ان کی آمیزش ہوتی ہے، تو اس کیفیت کا نام ہوتا ہے خشیت۔ وہ اس وقت خشیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ جس کی بنا پہ پھر جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ مہربان ہو چکا ہوتا ہے، کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہم جو بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا بس 2 شرطیں ہیں کہ اس کے اندر گناہ کی بات نہ ہو، قطیعت رحم اور رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو، باقی تم جو بھی دعا کرتے ہو نا اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اس رات میں ضرور دعائیں کرنی چاہیے۔